خوش آمدید۔ آج ہم اقبال کی ایک ایسی نظم پر بات کرنے والے ہیں جو صرف شاعری نہیں بلکہ میں تو کہوں گا ایک پورا بیٹل پلان ہے۔ اس کا پہلا مصرع ہی دیکھیں، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ۔ تو آج کا مقصد صرف تشریح نہیں بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ یہ کلمہ آج کے دور میں ایک فرد کی زندگی میں کیا انقلاب لا سکتا ہے۔ جی بالکل، اور یہ بات بہت اہم ہے کہ یہ نظم ضرب کلیم سے ہے، جسے اقبال نے خود دور حاضر کے خلاف اعلان جنگ کہا تھا۔ اعلان جنگ؟ جی، تو یہ کوئی نرم و نازک شاعری نہیں ہے، یہ ایک للکار ہے، ایک چیلنج ہے۔ ہمیں اسے اسی انقلابی جذبے سے دیکھنا ہوگا۔ بالکل، تو آئیے اس اعلان جنگ کا پہلا نقطہ دیکھتے ہیں۔ شعر ہے، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ یہ امیجری تو بہت طاقتور ہے۔ خودی کا راز بھی یہی کلمہ ہے اور خودی کی تلوار کی دھار بھی یہی ہے۔ لیکن ایک سوال ذہن میں آتا ہے، اگر خودی تلوار ہے تو تلوار تو غلط بھی استعمال ہو سکتی ہے نا؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے بغیر خودی ایک خطرناک چیز بھی ہو سکتی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نبض پر ہاتھ رکھا ہے، یہی تو مرکزی نقطہ ہے۔ دیکھیں، اقبال کی خودی صرف سیلف کانفیڈنس یا کیا کہتے ہیں ایگو نہیں ہے، یہ اپنی ذات کی لامحدود صلاحیتوں کا احساس ہے۔ اب اگر اس بے پناہ طاقت، اس تلوار کو کوئی سمت نہ ملے، کوئی مقصد نہ ملے، تو یہ کیا کرے گی؟ تباہی۔ بالکل، یہ تکبر بن جائے گی، فرعونیت بن جائے گی، یہ دوسروں کو کچلے گی۔ لا الہ کہہ کر انسان پہلے ہر جھوٹے خدا، ہر غلامی کی زنجیر کو کاٹتا ہے۔ اچھا۔ وہ کہتا ہے کہ کوئی طاقت، کوئی نظریہ، کوئی شخص مجھے جھکا نہیں سکتا۔ اس سے اس کی تلوار میان سے باہر آتی ہے۔ لیکن پھر الہ اللہ کہہ کر وہ اس تلوار کو ایک مقصد دیتا ہے۔ صحیح۔ وہ کہتا ہے کہ میری یہ ساری طاقت ایک عظیم تر حقیقت کے تابع ہے۔ تو الہ اللہ وہ دھار ہے جو اس تلوار کو صرف حق کے لیے تیز کرتی ہے، ذاتی انا کے لیے نہیں۔ بہت خوبصورت وضاحت ہے۔ یعنی اپنی طاقت کو پہچاننا پہلا قدم ہے اور اسے صحیح مقصد دینا دوسرا۔ اور سب سے اہم قدم تو یہ خودی کی تلوار اٹھانی کس کے خلاف ہے؟ اقبال فوراً ہمیں آج کے میدان جنگ میں لے آتے ہیں۔ دوسرا شعر ہے، یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ جی، یہاں حضرت ابراہیم کا حوالہ کمال کا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آج کی دنیا بھی ایک بت خانہ ہے۔ آج کے بت کون سے ہیں؟ وہ پتھر کی مورتیاں تو اب نہیں رہیں۔ نہیں، آج کے بت زیادہ ہوشیار اور زیادہ پوشیدہ ہیں، وہ ہمارے ذہنوں میں رہتے ہیں۔ اچھا۔ آپ دیکھیں، ایک تو سب سے بڑا بت ہے مادیت پرستی، مٹیریلزم۔ ہاں، ہر چیز کو پیسے، فائدے اور نقصان سے تولنا۔ بالکل بالکل۔ اور آج کل تو یہ جسے ہسل کلچر کہتے ہیں، جی بھائی۔ یہ اسی بت کی پوجا ہے جہاں آپ کی قیمت آپ کے بینک بیلنس سے لگائی جاتی ہے۔ بالکل۔ پھر آپ دیکھیں قوم پرستی، نسل پرستی، اس نے انسان کو انسان سے تقسیم کر دیا ہے۔ سوشل میڈیا کے الگوریدمز نے تو اسے اور بھی خطرناک بنا دیا ہے۔ صحیح۔ اور تیسرا بت ہے مغربی تہذیب کی اندھی تقلید۔ تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ جس طرح ابراہیم نے کلہاڑی سے ظاہری بتوں کو توڑا تھا، آج کے ابراہیم کو فکر اور دلیل کی کلہاڑی سے ان ذہنی بتوں کو توڑنا ہوگا۔ اور اگر جدید بت یہ سب ہیں تو اقبال ہمیں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ہم نے ان بتوں کو خریدا کیسے ہے۔ ان کے اگلے دو اشعار تو سیدھا ہماری جیب اور ہمارے رشتوں پر حملہ کرتے ہیں۔ جی، وہ کہتے ہیں، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ۔ اور پھر فوراً بعد، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتانے وہم و گماں لا الہ الا اللہ۔ یہ بات تو تھوڑی سخت لگتی ہے۔ مال و دولت اور رشتے ناتے وہم و گمان کے بت کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ اپنی بات کی نفی کر رہے ہیں؟ نہیں، وہ نفی نہیں کر رہے ہیں۔ یہ بہت باریک نکتہ ہے۔ اقبال رشتوں کے خلاف نہیں ہے، وہ رشتوں کی پرستش کے خلاف ہے۔ پرستش؟ اچھا۔ متاع غرور خود انسان کی اپنی روح ہے، اس کی خودی ہے۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ جدید انسان نے اپنی روح کا سودا کر لیا ہے۔ کس کے بدلے؟ فریب سود و زیاں کے بدلے، یعنی دنیاوی نفع نقصان کی ایک ایسی دوڑ جس کا انجام دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ اور جہاں تک رشتوں کی بات ہے، مال، دولت، خاندان،
یہ سب زندگی کی ضرورتیں ہیں، لیکن جب یہ چیزیں خود مقصد بن جائیں، جب انسان یہ سمجھنے لگے کہ میری کامیابی صرف میری دولت سے ہے، تو یہ بت بن جاتے ہیں۔ اچھا، یعنی جب وہ خدا کی جگہ لے لیں۔ بالکل، وہ لائن تب کراس ہوتی ہے جب یہ چیزیں آپ کو آپ کے حقیقی مقصد سے غافل کر دیں۔ یہ وہم و گمان کے بت اس لیے ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گے، جبکہ حقیقت میں یہ سب عارضی ہیں۔ صحیح۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ نہیں کہ رشتے توڑ دو، بلکہ ان چیزوں کو اپنی صحیح جگہ پر رکھو، انہیں خدا نہ بناؤ۔ اچھا، یہ اگلا شعر مجھے ہمیشہ تھوڑا کنفیوز کرتا ہے۔ یہ بہت گہرا اور فلسفیانہ ہے۔ خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری، نہ ہے زمان نہ مکان، لا الہ الا اللہ۔ خرد یعنی عقل، زمان و مکان یعنی ٹائم اینڈ سپیس کی غلام کیسے ہو گئی؟ اسے سمجھنے کے لیے چلیں ایک جدید مثال لیتے ہیں۔ فرض کریں ہماری عقل ایک بہت طاقتور کمپیوٹر ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ ایک ایسے آپریٹنگ سسٹم پر چل رہی ہے جو صرف مادی چیزوں کو پروسیس کر سکتا ہے، یعنی وہ چیزیں جو وقت اور جگہ کی قید میں ہیں۔ زنار پہننا غلامی کی علامت ہے۔ تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ جدید مغربی عقل نے خود ہی اپنے گلے میں زمان و مکان کی غلامی کا یہ پٹا ڈال لیا ہے۔ وہ اس آپریٹنگ سسٹم سے باہر کسی حقیقت مثلاً روح، خدا یا وحی کو ماننے سے ہی انکاری ہے، کیونکہ وہ سائنسی نہیں ہے۔ بالکل۔ اس کے برعکس لا الہ الا اللہ کا تصور اس آپریٹنگ سسٹم کو کریش کر دیتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ اصل حقیقت زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے۔ واہ، یہ آپریٹنگ سسٹم کی مثال نے تو بالکل واضح کر دیا۔ ایک طرف مادی دنیا کی جیل ہے اور دوسری طرف روحانی آزادی کا لامحدود آسمان۔ جی، یہ عقل کو اس کی مادی بیڑیوں سے آزاد کرنے کی دعوت ہے۔ اور اگر پیغام اتنا بڑا ہے تو ظاہر ہے یہ کسی خاص وقت کا محتاج نہیں ہو سکتا۔ یہی بات اگلے شعر میں ہے۔ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ یہ تو بہت سیدھی اور خوبصورت بات ہے۔ یہ پیغام صرف اچھے وقتوں کے لیے نہیں ہے۔ بالکل، فصل گل و لالا یعنی بہار، خوشحالی اور عروج کی علامت ہے، اور خزاں زوال اور مشکلات کی۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ توحید کا یہ پیغام کسی شرط سے جڑا ہوا نہیں ہے۔ اچھا، یہ نہیں ہے کہ جب حالات اچھے ہوں تو خدا کو مانو اور جب مشکل آئے تو مایوس ہو جاؤ۔ یہ سچائی ہر حال میں ایک جیسی رہتی ہے، چاہے قوم عروج پر ہو یا زوال کا شکار۔ یہ کلمہ ہر ایک کے لیے مشعل رہا ہے۔ صحیح۔ یہ ایک ابدی نغمہ ہے، جی، جو ہر موسم میں گایا جا سکتا ہے۔ یہاں تک تو اقبال بہر کی دنیا، جدید فکر اور حالات پر تنقید کر رہے تھے، لیکن آخری شعر میں وہ آئینے کا رخ ہماری طرف موڑ دیتے ہیں، اور یہ شاید اس نظم کا سب سے چبھنے والا حصہ ہے۔ جی، سب سے جرت مندانہ۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ یہ کہنا کہ جماعت کی آستینوں میں بھی بت ہیں، یہ تو خود احتسابی کی انتہا ہے۔ بلا شبہ یہ نظم کا کلائمیکس ہے۔ یہاں اقبال کی فکری دیانت داری نظر آتی ہے۔ وہ صرف دوسروں کو برا بھلا نہیں کہہ رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کو اس توحید کا علم بردار ہونا چاہیے تھا، ان کی اپنی آستینوں میں بت چھپے ہوئے ہیں، اور یہ بت پہلے والوں سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ یہ کون سے بت ہیں؟ یہ شخصیت پرستی کا بت ہے، جہاں ہم اصولوں کے بجائے شخصیات کی پوجا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ گروہ بندی کا بت ہے، جہاں میرا مسلک حق کا معیار بن جاتا ہے۔ یہ دکھاوے کی دینداری کا بت ہے۔ آج کے سوشل میڈیا کے دور میں تو بہت عام ہے۔ بالکل، جہاں عبادت بھی لائکس کے لیے ہوتی ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ ایک کانفرنس میں ایک بڑے عالم کی تقریر تھی۔ لوگ ان کی شخصیت سے اتنے مرعوب تھے کہ ہر بات پر سبحان اللہ کہہ رہے تھے، لیکن کوئی غور نہیں کر رہا تھا کہ وہ کہہ کیا رہے ہیں۔ شخصیت کا بت۔ جی، وہ شخصیت کا بت تھا جو سب کی آستین میں چھپا تھا۔ اقبال اسی کی بات کر رہے ہیں۔ یعنی اصل لڑائی باہر سے زیادہ اندر ہے، لیکن اس شعر کا دوسرا مصرع وہ اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ اس ساری خرابی کو ماننے کے باوجود وہ مایوس نہیں ہوتے۔ وہ کہتے ہیں مجھے ہے حکم اذاں۔ بالکل، یہ امید اور عمل کا پیغام ہے۔ ایک عام آدمی تو کہہ سکتا ہے کہ جب قوم اتنی خراب ہے تو میں اکیلا کیا کروں؟ صحیح۔ لیکن اقبال کا مرد مومن یہ نہیں کہتا۔ وہ کہتا ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں، لوگ سنیں یا نہ سنیں،
میرا کام آزان دینا ہے، حق کا اعلان کرنا ہے۔ جیسے مؤذن کا کام اذان دینا ہوتا ہے، کوئی آئے ہے نہ آئے۔ بالکل وہی بات۔ یہ ایک فرد کو معاشرے کی خرابی کا بہانہ بنا کر چپ ہو جانے سے روکتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ تمہاری ذمہ داری نتائج سے نہیں، کوشش سے جڑی ہے۔ واہ! چاہے ہر طرف بت ہی بت کیوں نہ ہو، تم اپنی توحید کی اذان بلند کرتے رہو۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو یہ نظم واقعی ایک مینول ہے۔ پہلا قدم، اپنی خودی کی تلوار کو لا الہ الا اللہ کی دھار پر تیز کرو۔ جی۔ دوسرا قدم، اپنے دور کے جدید بتوں، مادیت پرستی، قوم پرستی اور فکری غلامی کو پہچانو۔ اور تیسرا، سب سے مشکل قدم، اپنے اندر، اپنی جماعت کے اندر چھپے ہوئے بتوں پر نظر رکھو اور ان سب کے باوجود مایوس ہوئے بغیر حق کا اعلان کرتے رہو۔ آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا، اور ان تمام نکات کو جوڑ کر ایک ہی بات سامنے آتی ہے۔ اقبال کے نزدیک خودی اور توحید ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، اچھا، ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہیں۔ توحید کے بغیر خودی صرف میں ہے، تکبر ہے، اور خودی کے بغیر توحید صرف ایک بیرو عقیدہ، ایک خالی رسم ہے، جس کی کوئی طاقت نہیں۔ کوئی طاقت نہیں۔ اقبال ان دونوں کو جوڑ کر ایک ایسا انسان بنانا چاہتے ہیں جو اندر سے آزاد اور طاقتور ہو اور باہر سے ایک عظیم مقصد کے لیے وقف ہو۔ یہ نظم اسی مکمل انسان کا نقشہ ہے۔ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے، اور یہیں سے ایک سوال ہمارے سننے والوں کے لیے بھی نکلتا ہے۔ اقبال نے جماعت کی آستینوں میں چھپے بتوں کی بات کی۔ اگر ہم آج کے دور میں اپنی زندگیوں میں جھانک کر دیکھیں تو ہماری اپنی آستینوں میں کون سے بت چھپتے ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ ہمارے کیریئر کا بت ہے جسے ہم نے خدا کا درجہ دے رکھا ہے؟ سوشل میڈیا پر ہماری پرفیکٹ امیج کا بت؟ یا کسی سیاسی یا مذہبی شخصیت کی اندھی تقلید کا بت؟ اور ان بتوں کے شور میں اذان دینے یعنی حق کی آواز بلند کرنے کا مطلب آج کیا ہو سکتا ہے؟